بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعين ونستعين صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائهم اجمعین بأفعل انتف بعدما تعجبا اوجیا بأفعل قبل مجرور ببا. باب تعجب شروع ہو رہا ہے. پہلی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ صفت مشبہ کا جو معمول ہے اس کے اعراب کے بارے میں بات تھی. صفت مشبہ کے عمل کے بارے میں بات تھی کہ صفت مشبہ اپنے معمول کو رفع بھی دیتی ہے، نصب بھی دیتی ہے اور جر بھی دیتی ہے. خود صفت مشبہ جو ہے یا الف لام کے ساتھ تھی یا بغیر الف لام. معمول مجرور بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مرفوع ہو سکتا تو فاعلیت کی بنا پر. منصوب اگر معرف پہ ال ہے، الوجہ ہے تو وہاں پر جو ہے منصوب ہوگا تشبیہاً بالمفعول. اور اگر فقط بغیر الف لام کے نکرہ ہے تو پھر تمیز کی بنیاد پر منصوب. اب اس کا معمول یا منصوب ال تھا الف لام کے ساتھ، یا اس کا معمول مضاف تھا. مضاف کی پھر چار صورتیں تھیں، یا مضاف ہے معرف ال کی طرف، یا مضاف ہے ضمیر کی طرف، یا مضاف ہے اس کی طرف جس کی طرف آگے والا مضاف ہے ضمیر کی طرف، جو ضمیر کی طرف مضاف ہو، یا خالی ہے اضافت سے بھی اور معرف ال سے مضاف ہے لیکن جس کی طرف مضاف ہے اس پر نہ الف لام داخل ہے اور نہ ہی وہ آگے مضاف ہے. اور آخری صورت تھی کہ اس کا معمول خالی ہو، خود اضافت سے بھی الف لام سے بھی. یعنی وجہن الحسنہ وجہن، رأیت الرجل الجمیل وجہن. یہاں پر جو ہے یہ وجہن خالی ہے الف لام سے بھی اور اضافت سے. کچھ صورتیں تھیں قوی کی اور وہ صورت تھی جس میں کوئی بھی ضمیر موجود نہ ہو. کچھ صورتیں تھیں ممتنع کی، اور ممتنع کی صورت یہ تھی کہ جب معرف ال کا اضافہ ہو غیر معرف ال کی طرف. اور کچھ صورتیں تھیں ضعیف، اور ضعیف والی صورت یہ تھی کہ جب صفت مشبہ الف لام کے بغیر ہو اور نص والا عمل کر. تو یہ صورت ہم نے کہا تھا کہ یہ قوی ہے کیونکہ صفت مشبہ الف لام کے بغیر اس کا عمل کرنا ضعیف ہے. اس وجہ سے آج کی بات جو ہے وہ یہ باب تعجب. کچھ صیغیں تعجب کے جو مخصوص وضع کیے گئے ہیں جن کو ہم باب تعجب بھی کہتے ہیں، صیغہ تعجب بھی کہتے ہیں، اور وہ دو صیغیں ہیں ما افعلہ اور افعل بہ. یہ پہلی کتابوں میں گزر چکا ہے. لیکن بعض کا صیغہ تعجب نہیں ہے لیکن وہاں پر تعجب کا معنی حاصل ہو رہا ہوتا ہے. جس طرح یہ کلمہ ہے سبحان اللہ ان المؤمن لا ينجس. یہ سبحان اللہ تعجب ہے. یعنی کیسے ہو سکتا ہے مومن کیسے نجس ہو سکتا ہے؟ مومن نجس نہیں ہو سکتا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. کیسے تم کفر کرتے ہو؟ تعجب کر رہے ہیں کہ تمہارا کفر کرنا اللہ کے ساتھ تعجب آور ہے. وکنتم امواتا فاحیاکم، حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تم زندگی دی ہے. تو یہاں پر خود وہ جو صیغہ وضع کیے گئے تعجب کے لیے وہ نہیں ہے لیکن تعجب کا معنی حاصل ہو رہا ہے. بس تعجب کے دو ہی صیغے ہیں، ایک افعلہ ہے اور افعل بہ ہے. افعلہ کی شرط ہے کہ یہ ما نکرہ کے بعد ما افعلہ، اور افعل کی شرط یہ ہے کہ یہ مجرور بباء زائدہ ہو اور باء زائدہ بھی لازمہ ہو. یہ ہمیشہ اس کے ساتھ آتی ہے. جو ما افعلہ کا صیغہ ہے اس کے بعد فرماتے ہیں ہمیشہ جو مفعول ہوگا منصوب ہوگا، چاہے وہ ضمیر کی شکل میں ہو چاہے وہ ظاہر کی شکل میں. ما احسن زیدن یا پر ظاہر کی شکل، ما افعلہ یا پر ضمیر کی شکل. بس یہ صیغہ تعجب ہے. اور اس طرح افعل بہ، ما افعلہ تو ویسے ہی جو ہے وہ ماضی ہے اور یہ خبر کا معنی دے رہا ہے. لیکن افعل بہ جو ہے یہ افعل امر کا صیغہ ہے. لیکن یہاں پر فرماتے ہیں انشاء مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر خبر مراد ہے. اگرچہ افعل صیغہ امر ہے لیکن خبر مراد ہے. جس طرح احسن بہ یعنی سارا ذا حسن خارا، ہو گیا ہے حسین، کتنا حسین ہو گیا ہے. خبر کا معنی لیں گے، انشاء کا معنی نہیں لیں گے. انشاء کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایجاد تم وجود میں لے کر، ٹھیک ہے نہیں. لیکن یہاں پر انشاء نہیں، خبر کا معنی ہے. یعنی افعل بہ یا احسن بزیدن
اس کا معنی یہ ہے کہ سارا ذا حسن، کتنا وہ حسین ہو گیا ہے. تو یہاں پر یہ خبر کا معنی لیں گے اس سے انشاء کا معنی. اگلا مطلب یہ ہے حذف ما من ہو تعجبتا. بعض اوقات فرماتے ہیں جس سے تم نے تعجب کیا ہے، متعجب من جو ہے اس کو حذف کرنا جائز ہے جب قرینہ کوئی موجود ہو. متعجب من جس سے تعجب کیا جا رہا ہے، صیغہ تعجب کو باقی رکھیں گے اور متعجب من کو حذف کر دیں گے، اور یہ حذف کرنا کہیں اگر قرینہ موجود ہو تو یہ جائز ہے. یہ ہے مثالوں میں تطبیق انشاءاللہ جا کر ترجمے میں کر لیں گے. اس کے بعد اگلا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں صیغے جو تعجب کے ما افعلہ اور افعل بے، یہ دونوں صیغے فرماتے ہیں یہ دونوں صیغے غیر متصرف ہیں اور ان کا غیر متصرف ہونا ضروری ہے. اصل لغت کی بنا پر یہ قید من جو ہے ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد یہ ہے اصل لغت، یعنی لغت میں ان کو وضع ہی غیر متصرف کیا گیا ہے. یہ صیغے متصرف نہیں ہیں جس طرح لیس اور رسا ہے. لیس اور رسا جس طرح غیر متصرف ہیں، اسی طرح فرماتے ہیں یہ صیغے دو تعجب کے یہ بھی غیر متصرف. آگے باس یہ جو آگے آ رہی ہے وہ تقریباً ساری کتابوں میں سابقہ کتابوں میں گزر چکی ہے، اور یہ وہ فعل تعجب کے بنانے کی شرائط کہ فعل تعجب کس سے بنایا جائے گا. پہلی شرط فرماتے ہیں فعل تعجب کے بنانے کی یہ ہے کہ 3 حرفی سے بنایا جائے، ثلاثی ہو، اور ثلاثی بھی 3 حرفی ہو. 3 حرف مراد یہ مجرد ہو، ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی میں دوسری سے نہیں بنایا جائے گا. بس کلمہ انتغلقا، دہرجا، اقتدرا، استخرجا، امرا، رنجما، ان سے فرماتے ہیں یہ فعل تعجب کو نہیں بنایا جائے گا. بنایا جائے گا کس سے بنایا جائے گا؟ حسنا، ان جو کاروما، ان سے جو بھی جو ہے وہ ثلاثی مجرد کے صیغے ہیں ان سے تعجب آ سکتا ہے، فعل تعجب کے صیغے آ سکتے ہیں، لیکن جو ان کے علاوہ ہے دوسرا متصرف ہو، ثلاثی ہو، ثلاثی مجرد ہو، فعل متصرف ہو. بس نعمہ اور بیسا یہ غیر متصرف ہیں، ان سے بھی آپ تعجب کا صیغہ نہیں بنا سکتے. وہاں پر قابل فضیلتوں، قابل یعنی جس سے آپ بنانا چاہتے ہیں وہ قابلیت رکھتا ہو فضیلت کی. بس کلمہ ماتا، اس سے فرماتے ہیں آپ تعجب کا صیغہ نہیں بنا سکتے ہیں. وہ زیادہ مرا، وہ کم مرا، اس طرح نہیں. موت ہے، مرنا ہے، روح کا نکل جانا، روح کا چلے جانا، وہ ہر ایک میں برابر ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ متصرف ہو، تام ہو، بس ثلاثی ہو، ثلاثی مجرد ہو، ثلاثی مجرد متصرف ہو، قابل فضیلت ہو، تام ہو. اگر فعل ناقص ہو وہاں سے بھی فعل تعجب کو نہیں بنا سکتے. کان ہے، قاد ہے، نفی کا معنی نہ پایا جائے. اگر فعل سے پہلے ماء نافی آ جائے یا اس میں نفی کا معنی پایا جائے تو وہاں پر بھی فرماتے ہیں تعجب کا صیغہ نہیں آ سکتا. ما ضربت زیدن یا ما ضربت زیدن میں یہ ضربت جو ہے اگر ما کے علاوہ ہو تو اس سے تعجب بن سکتا ہے، لیکن اگر ماء نافیہ کے ساتھ آ جائے اس سے فعل تعجب کا صیغہ نہیں آ سکتا. اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر صیغہ دلالت کر رہا ہو وہ فعل وصف پر اور افعلا کے مشابہ ہو، دلالت کر رہا ہو وصف پر اور افعلا کے مشابہ ہو تو وہاں پر بھی فرماتے ہیں اس سے بھی تعجب کا صیغہ نہیں بنا سکتے ہیں. اور اسی طرح فرماتے ہیں فعل مجہول سے بھی تعجب کا صیغہ نہیں بنا سکتے ہیں. ظہر با سے، علما سے اگر بنانا ہے تو فعل معلوم سے بنایا جائے گا. یہاں تک دیکھیں پھر آگے. هذا باب التعجب، یہ تعجب کا باب ہے. وَلَهُ صِيَاغٌ كَثِيرٌ، اس کے لیے بہت زیادہ کلام عرب میں کثرت کے ساتھ صیغے پائے جاتے ہیں. نَوْ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، یہ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ اگرچہ وہ صیغہ جو صیغہ اصل لغت میں وضع ہے وہ نہیں ہے، لیکن یہاں سے تعجب کا معنی حاصل ہو رہا ہے. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو. سوال تو آج تعجب کر رہے ہیں، یعنی تمہارا کفر کرنا اللہ کے ساتھ تعجب آور ہے. سبحان اللہ ہے، ان المؤمن لا ينجس، ٹھیک ہے نا. یہ بھی تعجب ہو رہا ہے یہاں پر کہ مومن کیسے نجس ہو سکتا ہے. یہ واہا لیلا ثم واہا، یہاں پر بھی یہ واہن جو ہے یہ وضع نہیں ہے تعجب کے لیے، لیکن تعجب کا معنی یہاں پر دے رہا ہے. والمبوب له فی النحو صیغتان، مبوب له یعنی اس تعجب کے لیے نحو میں جو باب ہے، باب تعجب، اس کے لیے فرماتے ہیں صیغتان، 2 صیغے ہیں. اشارہ الیہما، ان 2 صیغوں کی طرف مصنف نے اشارہ کیا. نحو میں جو باب ہے تعجب کے لیے
वबो लहू फिर नाह में जो बाब लिखा गया है ताज्जुब के लिए, उसके लिए सीगतान, दो सीगे हैं अशारा इलैहिमा, मुसन्निफ ने इशारा किया है उन दो सीगों की तरफ बेकौल ही, अपने इस कौल के साथ बे अफ़अला इंतिक, तू नुत्क़ कर अफ़अला के साथ, हाल कौन ही बाद माए नकरा, और ये अफ़अला भी माए नकरा के बाद हो, ना माए मौसूला के जी। ये जो माए नकरा है ये हमेशा अय्युशैन के माना जी, अय्यो शैन के माना में आती है ना, अशय के माना में आती है। बाद मा नकरा इन अरथ ताज्जुबा, अगर तू इरादा करता है ताज्जुब, ये पहला सीगा था जी, यानी अफ़अला मा नकरा के बाद, यानी मा अफ़अला ज़ैदन, मा अहसना ज़ैदन, मा अफ़अलहु, ये और जिया बे अफ़इल, या तो उसको लेकर आ ताज्जुब को, ताज्जुब के सीगे को अफ़इल के साथ, वह खबरन बिसीगतिल अम्र, अगर तो ये सीगा अम्र है, लेकिन यहाँ पर ये खबर का माना दे रहा है, इंशा का माना नहीं दे रहा है। सारदा हुस्न या सारदा फ़ेल का माना दे रहा है। क़ब्ला फ़ाइलिन ला, अफ़ेल अगर हो, सारदा फ़ेल हो गया है, वो साहिबे फ़ेल साहिबे काम हो गया है, कैसे वो साहिबे काम हो गया है, कितना वो साहिबे काम हो गया है, या अगर अहसन हो तो कितना वो साहिबे हुस्न हो गया है। बसीगतिल अम्र क़ब्ला फ़ाइलिन लहू मजरूरन बा, और ये आफिल का सीगा फ़ाइल से पहले होगा और उस फ़ाइल को जर दिया जाएगा बाए ज़ायदा। अब ये आहसन पे ज़ैदन में, ये असल में ज़ैद जो है ये आहसन के लिए फ़ाइल है, आहसन ये सारदा हुस्नैन के माना में है और ये उसके लिए फ़ाइल है। आहसन फ़िल अम्र है, फ़िल अम्र में अगरचे ज़मीर होती है, लेकिन यहाँ पर इसका फ़ाइल जो बाद आ रहा है वो मजरूर बे बार है, क्योंकि आसन जो ये फ़िल अम्र के माना में नहीं है, ये खबर के माना में है, मादी के माना में। क़ब्ला फ़ाइलिन लहू मजरूरन बिबाए ज़ाइदतिन लाज़िमा, क़ब्ला फ़ाइलिन, ये आफिल का सीगा आएगा फ़ाइल से पहले और उस फ़ाइल को जर दिया जाएगा बाए ज़ाइदा लाज़िमा के साथ। व तिलवा अफ़अला अल्लज़ी बादहू अनसे बन्नहू, तिलवा अफ़अला, अफ़अला के जो बाद आ रहा है, जो ताली वाक़ई हो रहा है, जो अफ़अला के बाद में आने वाला है, अल्लज़ी बादहू जो अफ़अला के बाद है, इनसे बन्नहू मफ़ऊलन, तू उसको नस्ब दे मफ़ऊलियत की बिना पर। वतिलवा अफ़इल उजरूर हो, और जो अफ़इल के बाद आ रहा है तो उसको जार दे, कमा तक़द्दम, पहले भी इशारा गुजर चुका है कि बायदा के साथ उसको जार देंगे। बस अफ़इल के बाद फ़ाइल की बना, फ़ाइल को जार देंगे बायदा के साथ जी, लेकिन अफ़अला के बाद जो आ रहा है उसको मफ़ऊलियत की बिना पर सब देंगे। कमा कमा औफा खलीलना व अस्दिक बिहिमा, औफा ये ताज्जुब का सीगा है, ये माँ के बाद है, ये अफ़अला के वज़न पर है, खलीलना इसके लिए मफ़ऊल है जी, अस्दिक बिहिमा, अस्दिक ये अफ़इल के वज़न पर है, ताज्जुब का सीगा है, और हिमा को जर दिया गया बा के साथ। व हस्फ़ मा मिनहु तअज्जबता व इब्क़ा सीगत तअज्जुब इस्तबे, और मुबाह है तेरे लिए हस करना मा मिन हो ताज्जुबता, उसको हस करना जिससे तुम्हें ताज्जुब हुआ, जिससे तुम्हें, यानी मुतअज्जमिन, जिससे तू ताज्जुब कर रहा है उसको हस करना। इस्तबे तेरे लिए मुबाह, असल इबारत ये होगी इस्तबे हस्फ़ मा मिन हो ताज्जुबता, तुम्हारे लिए मुबाह है हस करना, किसका हस करना, उसको हस करना, मा मिन हो ताज्जुबता, जिससे तुमने ताज्जुब किया, वइब्क़ा सीगत ताज्जुब, और सीगत ताज्जुब को बाकी रखना, ये तेरे लिए मुबाह। इन कान इंदल हस्फ़ मानो यदे, अगर हस के वक्त माना वादे हो, रोशन हो, वला यल्तबिस, इल्तिबास का खौफ भी ना हो। कक़ौलिही तआला अस्मि बिहिम व अबसिर बिहिम है, असल में यहाँ पर हिम को हज़्फ़ कर दिया गया, क्यों? क्योंकि पीछे वाला अस्मि बिहिम दलालत कर रहा है कि जिस तरह वहाँ पर अस्मि बिहिम है, यहाँ पर अबसिर बिहिम है। वक़ौल अली अलैहिस्सलाम, जिस तरह हज़रत नबी अलैहिस्सलाम का कौल है, रबियत खैर मा अफ़ा व अकरमा, यहाँ पर मल शहद अकरमा में है, यानी असल इबारत यह है मा अफ़ा रबिया व अकरमा रबिया, पीछे रबिया आ रहा है और ये रबिया मा अफ़ा के लिए मफ़ूल है, इस तरह अकरमा के लिए भी मफ़ूल है, और मा अफ़ा और अकरमा ये ताज्जुब के सीगे हैं। वाफ़ी किलल फ़िलैन अफ़अला व अफ़िल बे क़िदमन लाज़िमा, फरमाते हैं क़िदमन से मुराद असल लुग़त में लाज़िम है मन और तसर्रुफ़िन, इनके तसर्रुफ़ को मन करना, बे हुक्म यानी तमाम नावियों का हुक्म है। फ़ी किलल फ़िलैन, दोनों फ़ेलों,
دو فعل کون سے تھے؟ افعلا اور افعل بے. خدمن لازمہ اصل لغت میں ضروری قرار دیا گیا ہے. ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ من اور تصرف. تصرف کا من ہونا، یعنی یہ متصرف نہیں ہو سکتے بے حکم من جمیع النحات حتما نفذا، یہ نافذ کیا گیا ہے حکم تمام نحویوں کی طرف سے. یعنی یہ ایسا حکم ہے جس میں اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے کہ یہ دونوں فعل غیر متصرف ہیں، ان میں تصرف جائز نہیں. فی کلا الفعلین، دونوں فعلوں میں افعلا اور افعل بے میں خدمن اصل لغت میں لازم ہے. کیا لازم ہے؟ تصرف کا من ہونا بے حکم من جمیع النحات حتما نفذا، یہ حتمی قرار دیا گیا تمام نحویوں کی طرف سے یہ حکم. وہما نذیر لیس و عصا و اب و تعلم، یہ دونوں کون دونوں؟ یہ افعلا اور افعل بے، یہ دونوں لیسا عصا اب اور تعلمہ کی طرح ہیں. وسوغہما، یہ اب شرح شروع ہو رہی ہے ان کی. سوغہما من فعل ذی احرف ثلاث، تو ان دونوں کو بنا. دونوں کون سے؟ افعلا اور افعل بے کو کس سے؟ من فعل، اس فعل سے ذی احرف ثلاث جو 3 حرفی ہو. بس جو 4 حرفی ہو، چاہے وہ ثلاثی مزید فی ہو، چاہے رباعی مجرد ہو، چاہے رباعی مزید فی ہو. بخلاف دحرجہ، بس یہ دحرجہ سے نہیں بن سکتے ہیں، وانطلقا سے نہیں بن سکتے، واقتدرا سے نہیں بن سکتا ہے، استخرجا سے، احمرہ سے، احرنجما سے نہیں بن سکتا ہے. یہ سب 4 حرفی ہیں، 4 حرفوں سے زیادہ ہیں. صرفا، دوسری شرط، ذی احرف ثلاث صرفا، اور وہ 3 حرفی صرفا متصرف ہو، فعل غیر متصرف نہ ہو. بخلاف نعم اور بئس، نعم اور بئس غیر متصرف ہیں، ان سے بھی نہیں بن سکتا. تیسری شرط قابل فضل اے زیادت، وہ زیادتی کی قابلیت رکھتا ہو. زیادتی کا معنی اس میں تصور ہو سکتا ہے، جس طرح خود علم ہے، علم کس میں کم ہے، کسی میں زیادہ ہے. جس طرح اس میں فضیل میں اس میں تفصیل میں ہم نے کہا تھا، یہاں پر بھی اسی طرح ہے. قابل فضل اے زیادت، وہاں پر زیادتی کی قابلیت رکھتا ہو. کا عالمہ حسنا حسن، خوبصورتی کسی میں کم کسی میں زیادہ. بخلاف نہ ماتا و فنا، مات اور فنا یہ زیادہ اور کم یہاں پر تصور نہیں. ماتا مر گیا، کم مرا ہے زیادہ مرا ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا ہے. وہ فنا فنا ہو گیا. تم، پہلی شرط 3 حرفی ہے، دوسری شرط متصرف ہو، تیسری شرط فضیلت کی قابلیت رکھتا ہو. تم، چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ تام ہو، ناقص یعنی وہ فعل تام ہو. فعل ناقص سے فعل تعجب کو نہیں بنایا جائے گا. بخلاف کانا اور قادا، کانا اور قادا کے خلاف. غیر فعل ذی انتفاع، صاحب نفی کے فعل کا غیر ہو، یعنی وہ فعل نفی پر دلالت نہ کر رہا ہو. جس سے آپ تعجب کا صیغہ بنا رہے ہیں وہ فعل نفی پر دلالت نہ کر. غیر فعل ذی انتفاع، صاحب نفی فعل کا غیر ہو، صاحب نفی فعل کا اے منفی، یعنی فعل منفی کا غیر ہو. بخلاف، اگر فعل منفی ہو تو اس سے تعجب کا صیغہ نہیں بنایا جائے گا. بخلاف نہ ہو ما اجتو بالدوا، یہ ما اجتو ما کے ساتھ، اور یہ ما نافیہ کے ساتھ ہے. بس کلمہ اجتو سے اس میں تفصیل، اس سے فعل تعجب کو نہیں بنایا جائے گا. اجتو میں باقی ساری شرائط پائی جاتی ہیں، 3 حرفی بھی ہے، ثلاثی بھی ہے، متصرف بھی ہے، قابل فضیلت بھی ہے، تام بھی ہے، لیکن ما نافیہ کے ساتھ. ما ضربت زیدن، یہ ما ضربت زیدن میں بھی تمام شرائطیں اسی طرح ہے، سب شرائطیں پائی جاتی ہیں، لیکن ما نافیہ کے بعد آ رہا ہے. فعل منفی ہو گیا ہے، فعل منفی سے تعجب کا صیغہ نہیں بنا سکتے. وغیر فعل ذی وصف جدائی اشعلا، صاحب وصف فعل کا غیر ہو، وہ صاحب وصف جدائی اشعلا جو شباہت رکھتا ہو اشعلا افعلا کے ساتھ. ایسا فعل جو شباہت رکھتا ہو، ایسا وصف جو شباہت رکھتا ہو افعلا کے ساتھ، اس کا بھی غیر ہو. اس کا بھی یعنی اگر صیغہ وصف ہے، صیغہ دلالت کر رہا ہے وصفیت پر، اور وہ افعلا کے وزن پر بھی آتا ہے، جس طرح سوادہ آورہ سے اسود آور آتا ہے، افعال کا وزن آتا ہے، اس سے بھی فرماتے ہیں تعجب کا صیغہ آپ نہیں بنا سکتے. غیر فعل ذی وصف، وہ صاحب وصف فعل کا غیر ہو، وہ صاحب وصف یضاہی
مشابہ ہو اشعلا کے اس کا غیر ہو. وفی کون علی افعلا ہو یعنی افعلا کے وزن پر بخلاف ذل وصف المضاہی بخلاف اس وصف کے جو اس کے مشابہ ہو اس سے نہیں بنا سکتے. جیسے ساوادہ آویرا یہ صیغہ وصف ہے یعنی صیغہ وصف وصفیت پر دلالت کر رہے ہیں کلمات اور وصفیت پر دلالت کرتے ہیں اور ان کا صیغہ وصف کا جو ہے وہ افعلا کے وزن پر اسود اور آور آتا ہے. بس اس سے بھی فرماتے ہیں آپ فعل تعجب کا صیغہ نہیں بنا سکتے. وغیر فعل سالکن سبیل فعلا اس فعل کا غیر ہو جو فعلا کے راستے پر چلنے والا ہو یعنی فعل ماضی مجہول نہ ہو. اگر فعل ماضی مجہول ہو اس سے بھی تعجب کا صیغہ نہیں بن سکتا. غیر فعل اس فعل کا غیر ہو سالکن جو چلنے والا ہو سبیل فعلا کے راستے پر یعنی مجہول نہ ہو تو فی کون مبنی علی المفعول اس کو بنائے گئے مفعول کے لیے بس اس سے بھی نہیں بنا سکتے ہیں. بخلاف سالک ذالک نہ ضربا کیونکہ یہ فی کون مبنی علی المفعول یہ وہ فعل ہے جو بنایا جاتا ہے مفعول کے فعل مجہول ہے کیونکہ فعل معلوم کو فاعل کے لیے بنایا جاتا ہے. بخلاف سالک بخلاف جو چلنے والا ہے ذالک اس فعلا کے وزن پر اس سے آپ صیغہ تعجب نہیں بنا سکتے. جس طرح ضربا شتما لیکن جستثنا ما کان ملازما لذالک لیکن بعض ایسے افعال ہیں جو دائما مجہول آتے ہیں ان کا استثناء کیا گیا ہے. جو آتے ہی مجہول ہیں ان سے فرماتے ہیں آپ تعجب کا صیغہ لا سکتے ہیں. لیکن جو استثناء کیے گئے ما کان ملازما لذالک جو ہمیشہ آتے ہی مجہول کے لیے ہیں. لذالک یعنی چلنے والے ہیں فعلا کے راستے پر نہ ہو انی تو بحاجت کا یہ انی تو یہ کلمہ آتے ہی مجہول استعمال ہوتا ہے معلوم استعمال ہی نہیں تو فیقال ما آنا ہو کہہ سکتے ہیں. بس انی تو سے اگرچہ یہ مجہول ہے اس سے تعجب کا صیغہ آ سکتا ہے کیونکہ یہ ہمیشہ مجہول ہی استعمال ہوتا ہے معلوم استعمال نہیں ہوتا. شعروں کو دیکھیں بے افعلا انطق بعدما تعجبا افعلا کے ساتھ تو نطق کر بعدما تعجبا اس ما کے بعد تعجبا افعلا کے ساتھ تو نطق کر تعجب کا نطق کر بعد ما کے بعد یعنی افعلا کو تو لے کر آ تعجب کے لیے ما کے بعد افعلا کو تو لے کر آ تعجب کے لیے ما کے بعد اور جی یا افعل قبل مجرور ببا یا تو لے کر آ افعل کو قبل مجرور ببا مجرور ببا سے پہلے یعنی اس کے بعد جو فاعل ہوگا اس کو جر دیں گے با کے ساتھ اس سے پہلے افعل کو لے کر وتلوا افعلا اور افعلا کی جو بعد آ رہا ہے جو تالی آ رہا ہے ٹھیک ہے ان سے بن نہ ہو تو اس کو نصب دے کما اوفا خلیلنا جس طرح یہ مثال ہے اوفا فعل تعجب ہے ما کے بعد ہے خلیلنا اس کا مفعول ہے واصدق بہما اور اصدق افعل کے وزن پر ہے اور بائے زائدہ کے ساتھ اس کو جر دیا گیا ہے بعد والے وحذف ما منه تعجبت استبه تمہارے لیے مباح ہے اس کا حذف کرنا جس سے تو نے تعجب کیا ہے. ان کان عند الحذف معنی یہ اگر حذف کے وقت معنی واضح اور وفی کلا الفعلین خدما لازم من تصرف بحکم حتما دونوں فعلوں میں خدما لازم اصل لغت کی بنا پر ان کے لیے ضروری ہے کیا ضروری ہے من و تصرف کا من ہونا. یہ قدمن یہ امراد اصل لغت ہے بھی اصل لغت دونوں فعلوں کا ہونا اصل لغت میں کیا ہونا لازمی ہے کیا ہونا لازمی ہے من و تصرف کا من ہونا لازمی ہے. یہ حکم حتما یہ ایسا حکم ہے جو تمام نامیوں کی طرف سے نافذ ہے. وَزُوْهُمَا اور تو ان دونوں کو بنا افعلا کو بھی اور افعل کو بھی من ذی ثلاث وہ جو تین حرفی ہے صرف متصرف ہے قابل فضل فضیلت کی قابلیت رکھتا ہے تمام تام و غیر ذی انتفاع اور وہاں پر وہ نفی کا معنی بھی نہ دے رہا ہو ذی انتفاع صاحب نفی کا غیر نفی کا معنی نہ دے رہا ہو یعنی وہ فعل نفی کے لیے استعمال نہ ہو وہ غیر ذی وصفین اور اس صفت کا بھی غیر ہو یضاہی اشعلا وہ جو صفت اشعلا کے مشابہ ہے وغیر صالح سبیل فعلا اور وہ صیغہ چلنے والا بھی نہ ہو فعلا کے راستے پر یعنی مجہول کے لیے نہ بنایا گیا ہو یعنی ماضی مجہول نہ ہو ماضی مجہول ہو تو اس سے بھی تعجب کا صیغہ نہیں بنا سکتے. صلی اللہ علیہ وسلم.